بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ینگ غزالینس. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے اباؤٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا میں ایک یونیک ہسٹوریکل ایونٹ تھا جس نے دنیا کو، انسانی ہسٹری کو فار ایور بدل کے رکھ دیا، اور ایک ایسا میسیج وہ لے کر آئے جس نے انسانوں کو رنگ، نسل، زبان اور بغیر کسی تفریق کے پوری دنیا کی ہیومینٹی کو کنیکٹ کرنے کا بیسٹ سسٹم دیا، اور اس سے اچھا سسٹم دنیا میں اور کوئی ابھی تک نہیں آیا. جو یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کا، تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو تحفے دیے. پہلا تحفہ تو آپ کا وہ دین ہے، ٹھیک ہے، مذہب نہیں کہہ رہی ہوں، دین. تو پہلا تحفہ تو دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں ایگزیکٹ. ٹوڈے ہیو آئی پرفیکٹڈ یور ریلیجس لا فار یو اینڈ ہیو bestowed upon you the full measure of my blessings and willed that my self surrender unto me shall be your religion. اب یہ اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ پیغام ہے. یہ ہم بار بار سن چکے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. دین اگین دین، تو یہ بات ہے. اور دین جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ آخری جو الفاظ ہیں اس آیت کے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ سیلف سرنڈر ان ٹو می، تم اپنے آپ کو میرے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر دو. ٹھیک ہے، تو دیٹ از کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ دین تھا جو آپ کے، یعنی، اور اب یہ دیکھیں اس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہیں آتی. اس سے بیونڈ آپ کی زندگی کا ہر عمل آتا ہے. آپ کیا کھاتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، ان ساری چیزوں کا اس کے اندر ایک عمل دخل ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے کے طور پہ دی، دیٹ واز دا میتھڈ بائی وچ دا دین واز ٹو بی پریکٹسڈ. ٹھیک ہے، اینڈ ٹو بی اسپریڈ. آپ کو ایک طریقہ کار دیا کہ آپ نے یہ دین جو آپ کو دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس کو آگے کیسے پھیلانا ہے. آبویسلی جب تک آپ دین کو خود پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے، صرف لوگوں کو جا کے کہنے اور تبلیغ کرنے سے آپ اس دین کو آگے نہیں پھیلا سکتے. یو نیڈ ٹو فرسٹ اسٹارٹ پریکٹسنگ دوز پرنسپلز ان یور اون لائف. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے جب ان کو دین دیا گیا، عرب لوگوں کو جب دین دیا گیا، تو وہاں پہ ایسی ٹرانسفارمیشن آئی کہ ان لوگوں نے اپنے پرانے تمام طریقے چھوڑ دیے تھے. شراب نوشی چھوڑ دی، بیٹیوں کو قتل کرنا دفنانا چھوڑ دیا، چوری چکاری، ڈاکہ، ایک دوسرے سے قبیلوں اور مطلب طبقوں کے حساب سے ڈیل کرنا، بہت ساری پریکٹسز کو انہوں نے فارگو کیا. درویشی اپنا لی ایک طرح سے. انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ اس کی سینٹرل امپورٹنس جو دل میں تھی اس کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی کو اپنے دل کی سینٹرل امپورٹنس دی. تو ایسا کرنے سے آپ کے بہت ساری چیزوں میں ڈیسیژنس بدل جاتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ اگر صرف دنیا کے بارے میں سوچیں گے تو آپ چاہیں گے کہ میرے پاس 1 کروڑ ہے تو میں اس سے 2 کروڑ بناؤں، 2 کروڑ ہیں تو اس سے 4 کروڑ بناؤں، 4 ہیں تو 6 بناؤں، اور پیسہ بڑھتا چلا جائے. اور اس میں پھر آپ کی جو خواہشات ہیں اور جو آپ کی ضروریات ہیں، اور ضروریات سے بیونڈ جو آپ کی آپ جس طرح سے بھی خرچہ کرتے ہیں، اس میں آپ صرف اپنی ذات، اپنے ارد گرد کے لوگ جن کو آپ اپنی امیجیٹ فیملی سمجھتے ہوں گے، اس سے بیونڈ آپ سوچنا بند کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ اللہ کی ذات کے لیے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یا آخرت کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں آخرت کا کانسیپٹ ہے تو آپ کی چوائسز شاید ہیومینٹی کی ہیلپ کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے اس پیسے کو جمع کرنے کی بجائے بانٹنا، اچھے سے اچھے طریقے سے اس کو وقف کرنا، اپنی اولاد کی اور اپنے جاننے والوں اور اپنے عزیز رشتہ دار ان کی ہیلپ کرنا، اور بہت ساری اور چوائسیز آپ کے پاس آ جاتی ہیں جو کہ اگر آپ مطلب اگر آپ یونیپلیکسٹی آف دا ورلڈ کو دیکھتے ہیں نا، اونلی مٹیریلزم نو اسپرچولیزم، تو پھر آپ کی چوائسیز بڑی لمیٹیڈ ہو جاتی ہیں. پھر آپ
صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا کے بارے میں سوچ کے مٹیریلسٹک فیصلے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی اسپریچویلٹی اور آپ کا ورلڈ ملٹی پلیکسٹی ہے آپ کے تھاٹ میں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک میرا جسم ہے اور ایک میری روح ہے، کچھ میں نے اپنے جسم کے لیے خرچ کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل منع نہیں کیا ہے، اور آپ اپنی جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں حلال طریقے سے اس میں بیسٹ پاسبل زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دکھاؤ اگر میں نے تمہیں دیا ہے تو پھر اس کا بھی استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر اور دوسرا حصہ جو آپ کی روح ہے پھر آپ نے اس پہ بھی خرچ کرنا ہے. تو روح کے مطابق بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اپنی روح کی تربیت کے لیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کے پوائنٹ آف ویو سے تو اچھی تعلیم لیں گے کیونکہ اچھی نوکری کریں گے، کیونکہ اچھا پیسہ کما کے اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی جائیداد، اچھا بینک بیلنس اور پتہ نہیں کیا کچھ، اولاد کی اچھی تربیت، اچھا مطلب اس کی آسائشیں وغیرہ وغیرہ یہ وہ. تو اپنی روح کے لیے ہم کیا خرچ کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جو ہم نے ایک دوسرے سے پوچھنا ہے. اور بیسیکلی اب روح کے بارے میں ہی ہم نے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. آگے جو میرا فوکس ہے وہ اس روح کے اوپر خرچ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس روح کی تربیت اور اس روح کی جو ہے پرورش اس کے لیے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس لحاظ سے سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا اس میں انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں، اور بڑا اس کو بتایا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں دولت اور پیسے کے لیے نہیں لڑتے تھے، وہ جہاد کی نیت سے نکلتے تھے، اللہ کا نام سر بلند کرنے کے لیے نکلتے تھے. جہاں ظلم اور ستم ہوتا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا جا رہا ہوتا تھا، انصاف نہیں ہوتا تھا، وہ وہاں نکلتے تھے اور پھر وہ ڈٹ جاتے تھے. پھر وہ اپنی زندگی، جائیدادیں، پیسے، جان مال، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ٹرانسفارمیشن لائی. اور ہم لوگ کامنلی، میں نے بہت سارے مسلمانوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ اسلام تو تلوار کی زور پہ پھیلا. ویری انفارچونیٹ، کیونکہ دس از دا پرسپیکٹو دیٹ ہیز بین ریٹن کامنلی بائی دا ویسٹ اینڈ وی بلیو ایوری تھنگ دا ویسٹ سیز. لیکن this is not the only thing that has been written by the West, because there are people who really admit کہ what really Islam did for Muslims or what Muslims succeeded to do in the past. ٹھیک ہے. تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. ہاڈسن لکھتا ہے، let me quote this to you: Muslims succeeded in building a new form of society which in time carried with it its own distinctive institutions. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. مسلم سوسائٹی یا اسلامک سوسائٹی ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو یہ میجر ٹرانسفارمیشن جو ہمیں لانی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہم اچھا اس کے بارے میں نا بہت سارے لوگ، کیونکہ مجھے کویشچنز آ رہے ہیں تو میں یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دوں کہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بارود اور بم لے کے نکلیں اور اڑا دیں ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کو اور ختم کر دیں اور جو ہے وہ ایک ریولوشن لے آئیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویری سلو اینڈ اسٹڈی ان دا کمنگ ویڈیوز. ٹھیک ہے. فی الحال جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا آرٹ تھا، اپنا لٹریچر تھا، اپنی سائنس تھی، اپنے اسکالرشپس تھے، اپنی پولیٹیکل سسٹم تھا، اپنا سوشل سسٹم تھا، ان کی اپنی کلٹ کریڈ، ان کی اپنی سزائیں جزائیں، ہر چیز مسلمانوں کی اپنی تھی. اور وہ سارے انسٹیٹیوشنس نے مل کر اسلام کی پریکٹس کو، پریکٹسنگ مسلمس کا جینا پاسبل کیا. اگر یہ نظام نہ ہوتا اور اگر یہ سسٹم پھیلائے نہ جاتے تو اسلام ایز اے مذہب تو فالو کیا جا سکتا ہے جو آج ہم کریں، ایک دین کے طور پہ فالو نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم اسی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو.